بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الذين آتيناهم الكتاب يتلونه حق تلاوته، صدق الله العلي العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا القرآن بأصواتكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. آج کی اس محفل میں قرآن کریم کی تلاوت، یادداشت اور اس کے طریقہ تدریس پر آپ نے دو موقر اساتذہ اکرام کو سنا، جنہوں نے بہت وقیع اور بہت ہی کارآمد باتیں آپ کے سامنے رکھی۔ میں آپ کے درمیان نورانی قاعدہ اور ناظرہ قرآن کی ترتیب کو بیان کرنے کے لیے کھڑا ہوا ہوں۔ عموماً یہ بات سمجھی جاتی ہے، ہمارے اساتذہ تحفیظ کے ذہنوں میں یہ بات بیٹھی ہوئی ہے کہ جو حفظ پڑھانے والا استاذ ہے اس کا کوئی تعلق نورانی قاعدے اور ناظرے سے نہیں ہونا چاہیے، اور جو نورانی قاعدے کا استاذ ہے وہ حفظ کے طلباء کو کیوں پڑھائے گا؟ بارہا اس بات کا مشاہدہ ہوتا ہے، ہم جب اساتذہ کو رکھتے ہیں، کئی مدارس کے اساتذہ کو ہم نے رکھوانے کی کوشش کی، اپنے یہاں بھی بات کرتے ہیں تو اساتذہ کی طرف سے یہ شرط آتی ہے کہ مجھ کو یہ پڑھانا ہے، میرا کوئی تعلق دوسرے شعبے سے نہیں ہے۔ حالانکہ ایک بہترین استاذ وہ ہے جس کو تینوں سیکشنز، تینوں جو بنیادیں ہیں وہ جانتا ہو، جس کو اس سے واقفیت ہو، کیونکہ ایک کا دوسرے کے ساتھ اس طرح سے ربط ہے کہ جیسے ایک دوسرے پر منحصر ہے۔ حفظ قرآن کا استاذ اگر ناظرہ اور ناظرے سے پہلے کے جو مراحل ہیں اس سے ناواقف ہوگا تو میرا اپنا تجربہ تو 20 سالہ یہ ہے کہ وہ ایک اچھا استاذ حفظ کا بن ہی نہیں سکتا۔ ایک دوسری غلط فہمی یہ بھی لوگوں میں معروف ہے کہ ناظرے اور نورانی قاعدے کا استاذ تو چھوٹا ہوتا ہے، حفظ کا استاذ بڑا ہوتا ہے۔ اگر کسی حفظ کے استاذ سے کہا جائے کہ آپ نورانی قاعدہ پڑھا دیں تو اس کو برا لگتا ہے کہ میں نورانی قاعدہ پڑھاؤں گا۔ یہ جو لوگوں میں بات پھیلی ہوئی ہے اس کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ جو جتنا بہتر استاذ ہوتا ہے اس کو بنیاد دی جاتی ہے۔ بنیاد کا پتھر اگر مضبوط نہ ہو تو عمارت کھڑی نہیں ہو سکتی۔ ہم نے اپنے ہاں جو اساتذہ بہت مضبوط ہیں ان کو نچلے درجے میں رکھا ہے، جو نسبتاً ضعیف ہو گئے یا وہ زیادہ محنت نہیں کر سکتے ان کو ہم نے اوپر کے درجے دیے ہیں، اور یہ تمام شعبہ جات میں کیا ہے۔ اس تمہیدی بات چیت کے بعد ایک بات عرض کر کے اپنی بات کو شروع کرتا ہوں۔ حفظ قرآن یہ پوری طرح سے ناظرہ قرآن کی بہتری پر منحصر ہے۔ جو طلباء، ابھی آپ نے یہ بات سنی اور دونوں حضرات کی زبانیں سنی، کہ جو طلباء ناظرہ قرآن اچھی طرح نہیں پڑھ سکتے وہ قرآن پاک کا حفظ بھی اچھا نہیں کر سکتے۔ میں آپ کو یہ بتلاؤں گا کہ ناظرہ قرآن اچھا پڑھنا کیسا ہوتا ہے اور اچھا کیسے پڑھا جاتا ہے، یعنی اچھا پڑھنے کا معیار کیا ہے ایک تو، اور وہ معیار حاصل کیسے ہوگا، یہ میں آپ کو انشاءاللہ بتلاؤں گا۔ بالکل اسی طرح سے جس طرح حفظ قرآن ناظرے پر منحصر ہے، بالکل اسی طرح سے ناظرہ قرآن نورانی قاعدے پر منحصر ہے۔ ہم نے تو نورانی قاعدہ شاید مجھے یاد نہیں ہے کہ میں نے پڑھا ہے، اور آج سے 20 25 سال 30 سال پہلے شاید ہی نورانی قاعدہ اتنا عام تھا،
ہم نے تو یسرنا القرآن اور دوسرے بہت سارے اس طرح کے پارے تھے جو ہم نے پڑھ لیے، لیکن بعد میں جب اس فیلڈ میں آئے تو باضابطہ عمدہ نورانی قاعدے کے ماہر سے ایک ایک تختی پڑھی ہم نے، اور اس کے بعد پھر اس فیلڈ میں آگے بڑھے تو اندازہ ہوا کہ یہ تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے، بحر ذخار ہے، اس کے اندر جتنا جائیں گے اتنے موتی ملیں گے۔ تو انشاءاللہ کچھ مختصر سی بات چیت آپ کے سامنے کریں۔ تیسری بات جو بہت اہم ہے اور شاید آج کی ہماری بات چیت کی بنیاد بھی ہے، وہ یہ ہے کہ ہم میں سے جتنے اساتذہ اکرام یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، میرا مقصد ان کے طریقۂ تدریس کی نفی کرنا نہیں ہے، اور نہ یہ دعویٰ ہے کہ جو میں بتلانے اور آپ سے مذاکرہ کرنے جا رہا ہوں وہی حرف آخر ہے، وہی سب کچھ ہے۔ یہ ایک طریقہ ہے جو میں نے برسوں کی محنت سے تجربے سے حاصل کیا ہے، اور میں آپ کے سامنے اپنے تجربات کا مذاکرہ کرنا چاہتا ہوں۔ مجھ سے بہت بڑے بڑے اساتذہ اکرام یہاں پر موجود ہیں جو ماشاءاللہ برسوں کی محنتوں سے طلباء کے اندر بڑے عمدہ کمالات اور صفات پیدا کر رہے ہیں، وہ قابل مبارکباد ہیں۔ اس لیے اس کو حرف آخر نہ سمجھا جائے، اگر کسی کو اس سے فائدہ ہو تو یہ اچھی بات ہے، اور کسی کو لگتا ہے کہ نہیں یہ فائدہ مند نہیں ہے تو وہ اپنے طریقہ کار پر عمل کریں، کیونکہ کل کی نشست میں بھی بار بار یہ بات کہی گئی کہ استاذ طریقہ تدریس کے سلسلے میں مجتہد ہوتا ہے۔ کوئی ایک طریقہ تدریس کسی طالب علم کے لیے مختص کر دیا جائے تو اس سے وہ طالب علم کو فائدہ ہی ہو جائے، کوئی ضروری بات نہیں ہے۔ اس لیے اساتذہ کو ہر عمر کے اور ہر ذہن و صلاحیت کے طلباء پر محنت کرنے کے نت نئے طریقے پر غور کرتے رہنا چاہیے، اور جب استاد اور شاگرد کا رشتہ مضبوط ہوتا ہے تو یہ طالب علم کو کیسے پڑھانا ہے استاد کو القاء کر دیا جاتا ہے۔ اب آتے ہیں نورانی قاعدے کی طرف۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ارشاد ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا حکم ہے کہ قرآن پاک کو تجوید کے ساتھ پڑھنا چاہیے، اچھا پڑھنا چاہیے۔ تجوید کے ساتھ پڑھنا ایک تو حضرت قاری صاحب نے سنایا، یہ وہ معیار ہے جو طلباء میں مطلوب نہیں ہے، حفظ کے طلباء میں یہ معیار مطلوب نہیں ہے، یہ بات کا مرحلہ ہے۔ حفظ کے طلباء میں کیا معیار مطلوب ہے؟ بنیادی چیزیں جو نورانی قاعدے کی 27 تختیوں میں بیان کی گئی ہیں، سارے قواعد یاد ہوں، اس کا اجرا ہو، اور اس کو قرآن پاک کے اندر وہ درست کر کے پڑھ لے، بس اتنا ہی کافی۔ نورانی قاعدے کا مقصد یہ ہے کہ طالب علم قرآن پاک کو اچھی طرح مکمل قواعد کی رعایت کرتے ہوئے پڑھ لے۔ نورانی قاعدے کا یہی مقصد ہے، اس کے علاوہ کوئی مقصد نہیں۔ دیکھیں، نورانی قاعدے میں مجموعی طور پر جو کام ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہاں پر جو حضرات بھی موجود ہیں، چاہے وہ حفظ قرآن پڑھا رہے ہوں، ناظرے کے استاذ ہوں یا نورانی قاعدے کے استاذ ہوں، ان سب کو یہ سمجھنا چاہیے کہ نورانی قاعدے سے کیا چاہا جا رہا ہے اور اس میں کس طرح کے کام پر محنت کرنی ہے۔ بہت سی مرتبہ ہم نے دیکھا کہ اساتذہ نورانی قاعدے کو بہت ہلکے میں لے کر سردن جلدی تیزی کے ساتھ پڑھا دیتے ہیں، اور اس کے بعد وہ یہ سمجھتے ہیں کہ چونکہ مدرسے والوں نے ہم کو اس کام کے لیے پابند کیا ہے کہ ہم نورانی قاعدہ پڑھائیں، اس لیے پڑھا دیتے ہیں۔ نورانی قاعدے کی اہمیت سے شاید وہ لوگ بھی واقف نہیں ہوتے۔ سچی بات یہ ہے کہ اگر نورانی قاعدے کی اہمیت سے ہم واقف ہو جائیں تو ہمارا کوئی بھی بچہ ناظرہ قرآن میں کمزور نہیں رہے گا، اور ناظرے کے بعد حفظ قرآن کو ادھورا چھوڑ کر نہیں بھاگے گا۔ طریقہ کار جب آپ سمجھیں گے تو انشاءاللہ آپ میری بات پر ساتھ کریں گے، تصدیق کریں گے میری بات پر۔ نورانی قاعدے میں مکمل مجموعی طور پر جو کام ہیں وہ 4 ہیں۔ سب سے پہلا کام ہے حروف کی شناخت اور اس کی ادائیگی۔ آپ میرے ساتھ لکھتے جائیں گے تو انشاءاللہ فائدہ ہوگا۔ مختصر الفاظ میں آپ سے بات کروں گا۔ پہلا کام ہے حروف کی شناخت اور ادائیگی مخرج کے اندر سے۔ دوسرا کام ہے اعراب کا جاننا، اور اعراب آپ جانتے ہیں 3 طرح کے ہوتے ہیں۔
تین چیزوں کو اعراب کہا جاتا ہے. ایک تو حرکات، زبر، زیر، پیش، یہ حرکات ہیں، یہ اعراب میں آتی ہیں. تنوین اور جزم، یہ تین چیزیں حرکات میں ہیں. ہم طالب علم سے پوچھتے ہیں اس پر کیا حرکت ہے، وہ کہتا ہے دو پیش کی تنوین ہے. کیا حرکت ہے، اس پر جزم ہے. کیا حرکت ہے، اس پر زیر ہے، پیش ہے، زبر ہے. تو حرکات اعراب کی شناخت ہونا اور اس کے مطابق الفاظ بنا لینا، یہ طالب علم کو آ جانا چاہیے اور اس کے مطابق اس کو پڑھ لینا. تیسرا کام ہے علامات کا جاننا اور اس کے مطابق پڑھنا. علامات کیا ہیں؟ علامات میں حروف مدہ، حروف لین، حرکات مدہ اور تشدید، چار چیزیں ہیں. حروف مدہ، حروف مدہ کیا ہیں؟ الف، عموماً ہم کہہ دیتے ہیں کہ الف جس سے پہلے زبر ہو. خالص جو الف لکھا جاتا ہے تنہا وہ تو حمزہ ہوتا ہے. تو الف جس سے پہلے زبر ہو ہم کہہ دیتے ہیں اس علامت کو بتلا کر کہ یہ حرف مدہ ہے. واو جس سے پہلے پیش ہو اور یا جس سے پہلے زیر ہو. لین جس سے پہلے زبر یا پیش ہو یا زیر ہو، نہیں جس سے پہلے زبر ہو، واو جس سے پہلے زبر ہو اور یا جس سے پہلے زبر ہو، یہ حرف لین ہے. اور حرف حرکات مدہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش، یہ حرکات مدہ ہیں. اور تشدید آپ کو معلوم. تو علامات جو ہیں ان کی شناخت ہونا اور اس کے مطابق پڑھنا اور پڑھانا، یہ تیسرا کام ہے. چوتھا کام ہے قواعد کی فہم اور اس کا استعمال و اجرا. یہ پورے 27 قواعد میں نورانی قاعدے کی جو تختیاں ہیں اس میں 27 تختیوں میں یہ ہر تختی کے اندر یہ اجرا ہم کو کرنا ہے. 27 تختیوں پر پوری تختیوں پر بات کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ عمومی طور پر ساری تختیوں کے جو قواعد ہیں وہ اوپر لکھے ہوئے ہیں اور اس سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ طریقہ تدریس کیا ہونا چاہیے، اجرا کیسے کرنا ہے. مجھے چند تختیوں پر بات کرنی ہے نورانی قاعدے کے اور انشاءاللہ اس کے بعد میں ناظر قرآن پہ آؤں گا. یہ چار چیزیں جو آپ کو بتلائی گئی ہیں اس پر ہم پہلے بات کر لیتے ہیں. سب سے پہلی چیز تھی حروف کی شناخت اور اس کی ادائیگی. حروف تہجی 29 ہیں. ان 29 حروف تہجی کی شناخت یہ الگ الگ روزانہ کی بنیاد پر ہم کو طلباء میں تقسیم کر کے یاد کرانا ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم روز اول ہی پوری ایک تختی طالب علم کو پڑھا کر دے دیں کہ جاؤ اس کو یاد کر کے آ جاؤ، ایسا نہیں ہوتا ہے. تو اس کو الگ الگ طالب علم کی صلاحیت کے مطابق تقسیم کرنا ہوتا ہے. کون کتنی صلاحیت کا حامل ہے اس کی بنیاد پر 2، 3 یا 4 حروف ہم ان کو دے کر پریکٹس کرواتے ہیں. تو 29 حروف تہجی کی الگ الگ شناخت ہو، ان کے مخارج کی وضاحت کی جائے اور وضاحت اس طرح ہو کہ ہم اپنی انگلی کو زبان اور اندر کے حصوں میں رکھ کر بتلائیں کہ اس کو یہاں سے نکالنا ہے. ہم صرف پڑھ کر نہ بتلائیں کیونکہ بہت سارے حروف، اکثر حروف بلکہ وہ تو منہ بند کر کے ادا ہوتے ہیں. بعض ہی حروف ہیں جن سے معلوم ہوتا ہے کہ اچھا زبان سے باہر نکلے، جیسے ض، ذال، تا، اس میں معلوم ہو رہا ہے کہ یہ حروف کہاں سے نکل رہے ہیں. ورنہ ق، تا، الف، با، یہ حروف منہ بند کر کے ادا ہو رہے ہیں. صاد، ذال، ذال تو آگے زا، شین، اس میں معلوم نہیں ہوتا کہ طالب علم ادا کیسے کرے. اور جو اچھے علماء کے خانوادے کے آپ کہہ لیں یا جن کا بیک گراؤنڈ خاندانی نسبتیں ایسی ہیں جن کے یہاں قرآن پاک اچھا پڑھا جاتا ہے، وہ تو گھر سے ہی شین اور قاف درست کر کے آتے ہیں. کہتے ہیں کہ مولویوں کے گھروں کے چوہے بھی جو ہے وہ اچھے قاری ہوتے ہیں، ان کا شین قاف درست رہتا ہے. لیکن جو دیہاتوں سے آتے ہیں جن کے یہاں کئی پشتوں سے کسی نے قرآن پاک صحیح نہیں پڑھا، ان بچوں پر بڑی محنت کرنی پڑتی ہے، بہت پتے ماری کا کام ہے. تو ایسے بچوں کو بار بار محنت کرانی پڑتی ہے. مجھے یاد ہے اسی سال ہمارے یہاں بہت سارے طلباء ایسے دیہات سے آئے جہاں پہلے کبھی کوئی حافظ قرآن ہی پیدا نہیں ہوا، بلکہ وہاں امام صاحب بھی کوئی آج تک نہیں. ابھی تقریباً 4 ماہ تک بھی وہ طلباء اعوذ باللہ بسم اللہ بھی صحیح طرح پڑھنے کے قابل نہیں بن پائے، جبکہ استاذ بھی ان پر محنت کر رہے ہیں، دوسرے طلباء سے محنت ہو رہی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے بھی ان کو الگ الگ اوقات میں وقت دیا اور ان کے ساتھ محنت کی. 4 ماہ میں تعوذ اور تسمیہ بھی ان کا درست نہیں ہوا.
تو محنت کرنی پڑتی ہے، ایسے طلبہ بھی آ جاتے ہیں. لہذا مخارج کو بتلانا ہوگا کہ کہاں سے ادا کرنا ہے، اور اس کے بعد پھر پریکٹس کروانی ہوگی بیٹھا کر کے. اور حروف کی درست ادائیگی پر بہت خاص توجہ رکھنی پڑے گی. یہ حروف کی شناخت اور ادائیگی سے متعلق بات ہے. نمبر 2، اعراب، حرکات، تنوین اور جزم کی شناخت. اس پر ہم نے بات کی کہ دیکھیں حرکات کا تعارف الگ سے آپ کو کرانا پڑے گا. حرکات کیا ہوتی ہیں؟ زبر زیر پیش خالی یاد کرا دینا کافی نہیں ہے کہ زبر زیر پیش کو حرکات کہتے ہیں. زبر زیر پیش کو جلدی پڑھیں، تھوڑا بھی نہ کھینچیں. زبر کی آواز اوپر کو جاتی ہے، زیر کی نیچے کو اور پیش کی آگے کو جاتی ہے. یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ ان کا تعارف کرانا اس طرح ضروری ہے. دیکھو زبر جو لکھا جاتا ہے وہ اوپر لکھا جاتا ہے، زیر نیچے لکھا جاتا ہے. لائن کے نیچے جو ہوگا وہ اس طرح ہوگا، پیش اوپر ہوگا اور وہ گول ہوگا. اس کا تعارف مکمل لکھ کر باضابطہ بچوں کو بتلانا پڑے گا. اس کے بعد زبر زیر پیش کے حرکات کا اور الفاظ کا جو تلفظ ہے وہ تلفظ بتلانا ہوگا. یہ باریک چیزیں ہیں جو چند تختیوں کے اندر مجھے بتلانی ہے. اس کے بعد پھر انشاءاللہ میں تیز چلوں گا، یہاں پر تھوڑا سا وقت لینا چاہوں گا. میں تنوین یعنی 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش اور جزم کی باقاعدہ پہچان کرائیں، اور حروف کو اعراب کے ساتھ جوڑ کر الفاظ بنانے اور انہیں پڑھنے کی مشق کروائی جائے. یہ اعراب کے کام ہیں. تیسری چیز جو علامات تھی، علامات پر ہم بات کر لیتے ہیں کہ حروف مدہ الف، واو اور یا، اور حروف لین کی پہچان اور ان کا درست استعمال. یہ تو تختیوں سے معلوم ہو ہی جاتا ہے، لیکن جب ہم ان دونوں تختیوں کو پڑھا لیں تو آپس میں موازنہ بھی کروا لیں. دیکھیے یہاں پر ہے تو ایک ہی طرح کے حروف، لیکن اس طرف زبر ہے تو یہ حروف لین بنے، اور اس طرف جو ہے وہ زیر اور پیش اور الف سے پہلے زبر ہے تو یہ حروف مدہ بنے. ان کا مقابلہ کر کے اگر ہم بتلا دیں گے تو انشاءاللہ یہیں پر ان کو بچوں کو کلیئر ہو جائے گا. حرکات مدہ یعنی مد لازم، مد متصل، مد منفصل وغیرہ، کھڑا زبر، کھڑی زیر، الٹا پیش وغیرہ یہ جو آتے ہیں ان کو بھی ہم کو بتلانا چاہیے. ان کی درست مقدار میں ادائیگی، ابھی قاری صاحب نے اس پر بات کی کہ کتنے مد ان کو پڑھنا ہے. عام طور پر ہم نے دیکھا کہ طلبہ شروع میں تو مدود کو یا حروف مدہ کو درست پڑھتے ہیں، لیکن بسا اوقات جب اس پر وقف کرتے ہیں تو وقف کرنے میں اس کو مختصر کر دیتے ہیں. جیسے 2 زبر پر وقف کرنا ہو تو کیا کہتے ہیں؟ ایک یعنی تنوین پر وقف کرنا ہو 2 زبر کی تنوین پر، تو ایک زبر کو ہم الف کر دیتے ہیں. یا کھڑا زبر پر کرنا ہو تو کھڑا زبر پڑھتے ہیں، تو اس کو آدھا مد ہی، آدھا الف کے برابر ہی ادا کرتے ہیں. ایسا نہیں ہونا چاہیے. بعض مرتبہ بہت لمبا ادا کرتے ہیں، جیسے والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها. بہت سارے لوگوں کو ہم نے ایسا پڑھتے ہوئے سنا، یہ غلط ہے. اور اس طرح پڑھنا والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها، یہ بھی غلط ہے، کیونکہ تلاها پر زبر نہیں ہے، الف ہے، الف پڑھنا ہے. تو یہ دونوں طریقے غلط ہیں. الف کو باقاعدہ کھینچ کر بتا کر ایک الف کے برابر، ایک یا کے برابر، ایک واو کے برابر کیسے پڑھنا ہے وہ ہم کو بتلانا پڑے گا، اس کی مشق کرانی پڑے گی. اور اس کے بعد پھر تشدید والے الفاظ کو صحیح طریقے سے پڑھنا، اس کی مشق کرانا، خصوصاً حروف قلقلہ اور حرف را. ان پر اگر تشدید ہو تو اس کو بہت توجہ کے ساتھ پڑھانا پڑتا ہے. عموماً طلباء ایسے حروف کو بھی ایک مرتبہ ہی پڑھتے ہیں. تشدید والے حرف کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے. اب تبت یدا ابی لہب وتب، ایک ہے وتب، خاموش ہو گئے، ایک ہے وتب اور ایک ہے وتب. اب اس کا فرق اگر استاد نہیں بتلائیں گے تو طالب علم کنفیوز رہے گا ہمیشہ، اور وہ حفظ میں پہنچ جائے گا، وہاں بھی غلطی کرے گا. ایک جگہ پر ٹوک دیں گے درست کر لے گا، اگلی جگہ پر پھر غلطی کرے گا. اس کو درست کرانا ہے. اس سے زیادہ مشکل ہے را پر اگر تشدید آ جائے تو اس کو تو عموماً ہم نے قراء کو را کی تشدید پر واحد ایک ہی بار پڑھتے ہوئے سنا. جیسے سورہ قیامہ کے اندر کئی جگہ پر را پر تشدید آئی ہے،
لا اقسم بیوم القیامة ولا اقسم بالنفس اللوامة ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامه بلا قادرین على ان نسوی بنانه بل يريد الانسان ليفجر امامه يسأل ايان يوم القيامة فإذا برق البصر وخسف القمر وجمع الشمس والقمر يقول الانسان يومئذ اين المفر. یہ پڑھتے ہیں این المفر، یہ غلط ہے، را پر تشدید ہے. یقول الانسان یومئذ این المفر. کم از کم 2 مرتبہ پڑھنے کی مقدار میں نے قاری حضرت مولانا قاری مظہر علی فاروقی صاحب رحمہ اللہ تعالی، استاد القراء جامعہ عربیہ ہتھورا سے قرات پڑھی. تو میں نے ان سے ابھی آخری عمر میں ایک بار ان سے پوچھا کہ حضرت اس کو پڑھ کر بتائیے، چونکہ ہم بھی غلطی کرتے تھے. ہم نے اپنے استاد سے پڑھا تو ہم مفر یہ پڑھتے تھے اور ار کی آواز آ رہی. کچھ لوگوں کو ہم نے سنا کہ انہوں نے مفر یہ پڑھا. تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضرت اس میں صحیح پڑھ کر بتائیے کیسے پڑھیں گے. تو قاری صاحب نے بتایا کہ دونوں طریقے درست ہیں، لیکن مفر بہت دیر تک نہیں کہنا ہے، 2 را کی آواز آ جائے بس اتنا کافی ہے. اور مفر یہ بھی آپ اس طرح پڑھیں گے تو یہ 2 مرتبہ پڑھنا ہو گیا. بہرحال تو را پر اور حروف قلقلہ پر خاص طور سے اگر تشدید ہو تو اس تشدید پر بہت خاص توجہ دینے کی ضرورت ہے. چوتھی چیز تھی قواعد کی فہم اور اس کا استعمال و اجرا. یہ آپ کو معلوم ہے کہ تمام تختیوں میں طالب علم کو نہ صرف وہ تختیاں یاد کرانا ہے بلکہ ان تختیوں کا عملی اجرا یہ بہت ضروری ہے. ابھی آگے آئے گا کہ اجرا کیسے کرانا ہے. تو عملی طور پر اس کا اجرا، پھر اجرا کیسے کرانا ہے اور اس اجرا کرائے ہوئے کا جائزہ کیسے لینا ہے، یہ بہت اہم چیزیں ہیں. ہم اجرا تو کروا دیتے ہیں لیکن اجرا کا قاعدہ اس نے کیسے پڑھا، کیسے اجرا کیا عملی طور پر، یہ ہم اس کو جانچ کرنے میں درست سوال نہیں کرتے ہیں یا ہم جانچ کرنے کا طریقہ نہیں جانتے ہیں تو ہمیں معلوم ہی نہیں ہوتا کہ اس نے درست پڑھا کہ نہیں پڑھا. وہ استاد نے پڑھا دیا، طالب علم نے پڑھ لیا، اب بعد میں جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کرتا ہے تو غلط کرتا ہے. ایک بات اچھی طرح سے یاد رکھیں کہ جو چیز بچپن میں ایک بار یاد کر لی گئی اس کو ختم کر کے، ایک سڑک بنی ہو اس کو اکھاڑ کر پھینکنا اور نئی سڑک بنانا یہ زیادہ مشکل کام ہے بمقابلے اس کے کہ اس کو نئے سرے سے اس کو پہلی ہی مرتبہ میں اچھی طرح سے بنا دینا. یہی حال لہجے کا بھی ہے کہ دیکھیں ہم یہ سمجھتے ہیں کہ لہجہ کوئی الگ سی چیز ہے، لہجے پر محنت ہوگی تو قرآن پاک یاد نہیں ہوگا، لہجے پر محنت ہوگی تو الگ سے محنت کر کے طالب علم کا وقت لگ جائے گا. میرا بہت معصومانہ سوال ہے آپ سے کہ جب بچہ پہلی بار قرآن پڑھتا ہے کیا وہ بغیر لہجے کے پڑھتا ہے؟ قرآن پڑھنا وہ کسی بھی لہجے میں ہو، لہجہ تو ہوتا ہے نا، وہ اپنا لہجہ بناتا ہے تو وہ اس کا لہجہ ہے، استاذ کے لہجے کو کاپی کرتا ہے تو وہ بھی ایک لہجہ ہے، اور شیخ شریب اور سدیس کو کاپی کرتا ہے، حذیفی اور سعد الغامدی کو کاپی کرتا ہے تو وہ بھی تو ایک لہجہ ہے. تو روز اول سے ہم جس لہجے کی مشق کرا دیں گے بچے کو، بچہ اسی لہجے میں پڑھے گا، وہ اس کا فطری اور اس کا جو ہے وہ روز اول کا لہجہ بن جائے گا. تو کوشش یہ ہونی چاہیے کہ روز اول سے بچہ اچھے لہجے میں قرآن پاک پڑھے اور وہ لہجہ ہمارا بھی اچھا ہو اور ہم اس کا ایک ماحول بنائیں. لہجہ بنانے کے لیے الگ سے کوئی وقت دینے کی ضرورت نہیں پڑتی ہے، لہجہ ایک فطری چیز ہے جو ماحول سے بچہ سیکھتا ہے. اس لیے جیسا ماحول بنایا جائے گا لہجہ ویسے ہی خود بخود آ جائے گا. لہجہ کیسے بنانا ہے اس پر انشاءاللہ بات کریں گے بعد میں. آگے چلتے ہیں. یہ میں نے آپ کے سامنے 4 بنیادی کام جو نورانی قاعدے کے ہیں وہ رکھ دیے ہیں. ان 4 بنیادی کاموں کو سیکھنے اور ضروری مہارتیں حاصل کرنے کی ہر طالب علم کو ضرورت ہے. اگر یہ 4 مہارتیں حاصل نہیں ہو سکی تو نورانی قاعدے کا جو مقصد ہے وہ فوت ہو چکا. نورانی قاعدہ اچھا نہیں ہوگا تو میں آپ کو 20 سالہ تجربے کی روشنی میں اپنی گارنٹی سے کہتا ہوں بچہ نورانی قاعدہ اچھا نہیں پڑھے گا تو ناظرہ بھی اچھا نہیں پڑھ سکتا. نہ ناظرہ اچھا پڑھ سکتا ہے نہ ناظرے کو رواں پڑھ سکتا ہے، اور ناظرہ رواں نہیں ہوگا تو پھر وہ بچہ قرآن پاک
अच्छा नहीं पढ़ेगा, नतीजतन एक दो चंद पारों के अंदर ही अंदर मदरसा छोड़कर भाग जाएगा और आप तलाश करते रहेंगे कि बच्चे ने क्यों छोड़ा, वजह क्या थी। बच्चों के छोड़ने की बुनियादी वजूहात भी मैं आपको बताऊंगा, मदरसे छोड़ने की बुनियादी वजूहात क्या होती हैं, इंशाअल्लाह इस पर भी हम बात करेंगे। चंद तख्तियों पर, शुरू की जो तख्तियां हैं बहुत अहम होती हैं। बच्चा जब 2 4 5 तख्तियां कर लेता है तो उसके बाद निकल पड़ता है, फिर बहुत ज़्यादा मेहनत की ज़रूरत नहीं पड़ती, चंद ही चीज़ों पे मेहनत करनी होती है। इसलिए मैं शुरू की चंद तख्तियों पर बात करूंगा ताकि उसके ऊपर ज़्यादा हमारा फोकस रहे और हमको मालूम हो कि पढ़ाना कैसे। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। हम सब ने याद कराया, अलग अलग हरफों को मुफरदात कहते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह रब्बी ज़िदनी इल्मा, यहाँ तक पढ़ाते हैं। एक बात अच्छी तरह से याद रखें कि अगर शुरुआत अच्छी नहीं होगी तो फिर अगले असबाब भी अच्छे नहीं होंगे। हम क्या सोचते हैं, ये तो तख्ती है, तालिब इल्म याद कर ले काफ़ी है, जैसा भी पढ़ ले, नहीं, उसको ये भी मेहनत से मुकम्मल कवायद की रियायत के साथ याद कराएं। अभी उसने कवायद नहीं पढ़े हैं, आइंदा कवायद पढ़ेगा, लेकिन यहाँ पर भी उसकी मेहनत करनी है। रोज़ अव्वल से तालिब इल्म को अगर ये पैगाम गया कि मैं बगैर अच्छा पढ़े आगे नहीं बढ़ सकता, तो फिर वो बगैर अच्छा पढ़े आगे बढ़ने की कोशिश भी नहीं करेगा। लेकिन अगर उसको मालूम हो गया कि चलता है सब कुछ, तो फिर वो सब कुछ चलाने की कोशिश करेगा हर जगह पर। तो पूरा मुकम्मल रियायत के साथ। तख्ती नंबर 1, मुफरदात। आप इसको लहजे में पढ़ाते हो तो लहजे में पढ़ाएं, सादा पढ़ाते हो सादा पढ़ाएं, मुझे उस पर कोई वो नहीं है, इसरार नहीं है कि बच्चा हिलकर पढ़े कि बगैर हिले पढ़े, वो आपका मसला है, वो आप जानिए। मुझे उससे कोई इसरार नहीं है कि बच्चा लेटकर याद करने में ज्यादा बेहतर है कि बैठकर याद करने में अच्छा है, खड़े होकर सुनाने में बढ़िया है कि बैठकर सुनाने में बढ़िया है। वो हर उस्ताद का अपना तरीक़ेकार है, मुझे कोई इसरार नहीं है उस पर। और मैं समझता हूँ कि ये गैर जरूरी क़ुयूदात है, इनकी जरूरत भी नहीं है, कुरान पाक असल है। तो रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर वबिका नस्तईन या फत्ताह, एक एक हर्फ को मखरज के साथ अदा करके याद कराएं। इसमें वक्त लगेगा, 3 दिन 4 दिन 5 दिन। जिम्मेदार आते क्या कर रहे हैं, आप पढ़ा नहीं रहे, आप जिस दिन सबक शुरू कर दीजिए उस दिन सबको वाज़ेह कर दीजिए, जितना वक्त लगेगा उतना लगाऊंगा, प्रेशराइज न किया जाए। बहुत साफ बात है। शुरू की तख्ती, पहली तख्ती बहुत अहम है, बहुत अहम है, इस पर पूरे कुरान पाक का दारोमदार है। लिहाजा इसको बहुत तवज्जो के साथ खूब वक्त लगाकर पढ़ाएं, जितना वक्त लगता है, 20 दिन 25 दिन लगा लीजिए आप। यहाँ आपने वक्त लगा लिया, आप यकीन मानिए अगला रास्ता आपके लिए हमवार हो जाएगा, और यहाँ आपने जल्दबाजी कर दी, अगले रास्ते बहुत पुरखतर होंगे, कांटों भरा रास्ता होगा। तो हरूफ की जो मुफरदात में आपको मुफरद हरूफ पढ़ाने हैं, 4 चीज़ें अगर आप कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आप बहुत जल्दी काबू पा जाएंगे मुफरदात को पढ़ाने में। क्या करना है, थोड़ा सा मैं आपसे सवाल भी करूंगा दरमियान दरमियान में, आप यहाँ से, कि हम जब पढ़ाते हैं नूरानी कायदा पहली तख्ती में, सबसे पहले क्या करते हैं हम, कोई एक साहब बताएं ऐसे, हम पहले क्या करते हैं, हरूफ को याद कराते हैं। हमने पढ़कर बताया अलिफ 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 बा बा, ये बच्चा याद कर रहा है। कुछ उस्ताद खुद पढ़ते हैं और बच्चों को याद कराते हैं, कुछ एक मरतबा पढ़ाकर फारिग कर देते हैं। मेरा अपना तजुर्बा ये है कि इस काम से पहले, अदायगी से पहले अगर 2 काम कर लिए जाएं तो अदायगी आसान हो जाती है। पहला काम, रोज अव्वल ही बच्चे को नूरानी कायदे के साथ साथ एक पेंसिल और एक कॉपी दे दी जाए और उससे कहा जाए कि 2 हरूफ लिखे हुए ना, ये जैसे हरूफ लिखे हैं इनको वैसा लिखने की कोशिश करो, बना कर लाओ इसको, ये काम दे दीजिए आप। और ऊपर की जो तख्ती आपने कायदा याद करने के लिए दिया है, 3 4 दिन 5 दिन तो लगते ही ना उसमें, वो 4 5 दिन 6 दिन 10 दिन जितने लग रहे हैं उसमें लगने दीजिए, और उनसे कहिए 2 हरूफ लिख लिख कर लाओ। वो अपना काम कर रहा है, वो याद कर रहा है, इधर लिख रहा है, जहां तक भी वो पहुंचे, और जब भी उसको ये याद हो जाए वहीं से आप दूसरा काम शुरू कर लें कि हरूफ की शनाख्त करवाना शुरू कर दें। जब उसने अलिफ और बा लिख लिया तो अब आप कहें कि देखो इसका नाम अलिफ है, इसको बा कहते हैं, अब बोल बोल कर लिखो अलिफ बा, और यहीं पर उसको लिखाते लिखाते आप उसकी शनाख्त भी करवा दें और साथ साथ में दुरुस्त अदायगी भी उसकी करवा दें। अलिफ बा, आपने देखा होगा 7 साल का बच्चा अगर नूरानी कायदा शुरू करता है तो पहली तख्ती में बहुत मुश्किल होती है उसको, अल्फाज हरूफ याद ही नहीं हो रहे,
پوری تختی مکمل ہو گئی ہے، درمیان سے آپ پوچھ لیجئے، خود نورانی قاعدے میں وہ امتحان کے نام سے لکھا ہوا ہے، اس کو پڑھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اچھا، بعض لوگ کیا کرتے ہیں، بعض طلبہ بڑے چالاک ہوتے ہیں، وہ سارے حروف کو ترتیب سے یاد کر لیتے ہیں اور امتحان والے حروف کو بھی ترتیب سے یاد کر لیتے ہیں۔ اب آپ نے پوچھا کہ بھائی ذرا سا اس کو پڑھ کر سناؤ، تو بہت تیزی کے ساتھ، روانی کے ساتھ سنا دیتے ہیں، اور جہاں آپ نے ان سے کہا کہ یہ درمیان کا حرف کون سا ہے تو وہیں پر پھنس جاتے ہیں۔ اس لیے جائزے میں اس بات کا خیال رکھیں، ابھی میں ہنٹ کر دیتا ہوں، بعد میں بتاؤں گا، جائزہ کبھی بھی نورانی قاعدے کے طریقے پر نہیں ہونا چاہیے۔ اس طرز پر جو لکھا ہوا اس پر آپ جائزہ کریں گے، بچہ اس جائزے میں ہمیشہ پاس ہو جائے گا۔ جائزہ آپ کو اپنے طور پر لینا چاہیے۔ نون کہاں پر ہے بتاؤ ذرا، را دکھاؤ کہاں پر ہے، زا کہاں پر ہے، حرف میں انگلی رکھ کر آپ پوچھیں یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، یہ کیا ہے۔ طالب علم کو اپنے طور پر آگے نہ پڑھنے دیں، ورنہ وہ بہت چالاک ہوتا ہے، وہ اپنے طور پر سنا کے نکل جائے گا اور آپ کو معلوم بھی نہیں پڑے گا۔ تو وقت لگتا ہے، کئی روز لگ جاتے ہیں اس میں۔ آپ کیا کریں، سب سے پہلے کتابت، اس کے بعد شناخت اور اس کے بعد ادائیگی۔ یہ تیسرا کام ہے جو ادائیگی ہے، اس کو ہم روز اول کرتے ہیں، اس کی وجہ سے ہم کو مشکلات پیش آتی ہیں۔ طالب علم کو تھوڑا سا ماحول سے ہم آہنگ ہونے میں وقت لگتا ہے نا۔ ہم یہاں پر جب بات کرنے کھڑے ہوتے ہیں تو سچی بات یہ ہے، ہم جتنی مرتبہ بھی کھڑے ہو چکے ہوں اس سے پہلے، لیکن کچھ دیر تک پیر ضرور کانپتے ہیں۔ تو ہم کیا کرتے ہیں، یہاں کھڑے ہو کر کے پہلے تھوڑا سا ادھر ادھر کی بات کر لیتے ہیں، تھوڑا قرآن پاک کی آیت پڑھ لی، ایک آدھ حدیثیں پڑھ دی، اتنی دیر میں ماحول ہم کو سوٹ کرتا ہے، پھر ہم بات کرنا شروع کرتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تو ایسے ہی ہوتا ہے، باقی لوگ تو ماشاءاللہ بڑے مقررین ہیں، وہ تو چلا لیتے ہیں، ہمارے ساتھ میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ تو اور پھر ہم کو لکھ کے لانا پڑتا ہے، زبانی تو بات کرنا بڑا مشکل ہے۔ طلبہ کو، چھوٹے طلبہ کو ماحول سے، استاد سے، اس پوری درسگاہ کے طلبہ سے ہم آہنگ ہونے میں وقت لگتا ہے، اس کو وقت دیجیے، وہ وقت دھیرے دھیرے گزرتا جائے گا۔ اس درمیان کچھ اور کام ہم دیتے جائیں تو انشاءاللہ اس کے بڑے مثبت اور اچھے نتائج سامنے آئیں گے۔ سب سے آخر میں جو کام ہے وہ ہے حفظ حروف کا۔ پہلا کام میں نے آپ کو بتایا حروف کی کتابت، شناخت دوسرا کام ہے، تیسرا کام ہے درست ادائیگی، اور چوتھا کام ہے حفظ حروف۔ یہ چار کام اگر تختی نمبر 1 میں کر لیے جائیں تو انشاءاللہ طالب علم کو بڑا نفع ہو جائے گا۔ اب سبق پڑھانے کا، محنت کرانے کا آسان طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، ہم ایک ایک بچے پر محنت کرتے ہیں، اور شروع کے چند بچوں پر محنت کرنے کے بعد ہم خود تھک جاتے ہیں، ایگزاسٹ ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد باقی بچے جو آ رہے ہیں، پڑھانا ان کو بھی وہی ہے، الف اور با تا سا، لیکن ان پر محنت کم ہو پاتی ہے۔ پھر ہم کیا کرتے ہیں، ترتیب بدلتے ہیں، اگلے دن صبح تم پہلے آنا، شام میں تم آنا، ان کو بعد میں پڑھایا، ان کو پہلے پڑھا دیا۔ یہ ترتیب بدلنی پڑتی ہے نا ہم کو۔ یا اگر بعض استاذ نے توجہ نہیں کی تو پھر وہی طلبہ جو کل دیر سے آئے تھے وہ پھر دیر سے آ گئے، پھر دیر سے آ گئے، پھر دیر سے آ گئے، ان کا نقصان ہو رہا ہے۔ ایک بات یہاں رک کر مجھے یاد آ گئی، میں درمیان میں عرض کرنا چاہوں گا، میرے پاس وقت ہے، تھوڑا پانی دے دیں، جزاک اللہ۔ وہ بات ذہن سے نکل گئی، فی الحال ابھی آئے گی انشاءاللہ۔ تو ہاں، بات یہ چل رہی تھی کہ ہم کیا کرتے ہیں، بسا اوقات طالب علم کو ایسے ہی چلاتے رہتے ہیں۔ بہت اہم بات ہے، اور خصوصاً اساتذہ کو اور عموماً سارے ہی منتظمین، مدرسے سے متعلق ہر فرد کو یہ گرہ باندھ لینی چاہیے۔ وہ یہ ہے، مدرسوں کا جو نظام ہے، بہت معذرت کے ساتھ میں عرض کر رہا ہوں، یہاں پر رابطہ مدارس کے 2 بڑے بہت مقتدر علماء اکرام موجود ہیں، ذمہ داران موجود ہیں، اور میں صرف توجہ دلانے کے لیے یہ بات عرض کر رہا ہوں۔ مدرسے کا جو نظام، جہاں پر صرف ششماہی اور سالانہ امتحان ہوتا ہے، وہ مدرسے کا مکمل نظام ظلم پر مبنی ہے۔ ظالم ہیں وہ لوگ۔ 6 مہینے کے بعد ہم بتاتے ہیں بچے سے یا بچے کے والدین سے کہ بیٹا تم پڑھ نہیں پائے۔ 6 مہینے کے بعد ہم کہتے ہیں کہ بچہ پڑھنے کے قابل نہیں تھا، بچے میں کمزوری تھی، ہم پڑھا نہیں پائے، اور سال مکمل ہوا، ہم نے پلہ اپنا جھاڑ لیا، امتحان میں نمبر کمائے، پڑھا نہیں ہوگا، کھیلتا کودتا رہا ہوگا، ہم کیا کریں؟ یہ بچے کے ساتھ ظلم عظیم ہے۔ بچے نے کیوں نہیں پڑھا، یہ ہر مہینے اس کا جائزہ کم از کم مہینے میں ایک بار ہونا چاہیے، ورنہ کم از کم طریقہ یہ ہے، نورانی قاعدے کی ہر تختی پر
اور ناظرے میں ہر پاؤ پارے یا آدھے پارے یا ایک پارے پر اور حفظ قرآن میں ہر پارے پر جائزہ ہونا چاہیے کہ بچہ ٹھیک ٹھاک چل بھی رہا ہے یا نہیں چل رہا ہے، وقت ضائع تو نہیں کر رہا ہے، کیونکہ وقت کے ضائع کرنے کا صرف ایک سبب نہیں ہے کہ یہ بچہ پڑھتا نہیں تھا، کھیلتا کودتا رہتا تھا یا غبی تھا، اس کے بے شمار اسباب ہیں جن اسباب پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ تو جائزہ بار بار ہونا چاہیے تاکہ چھٹماہی اور سالانہ امتحان کا ایک تو بوجھ ختم ہو جائے بچوں پر سے کہ یہ کیا چیز ہوتی ہے، اس میں تو ایسے ہی نکالنے جائیں گے اور پھر ایک سال مکمل ہونے پر ہم پلہ جھاڑ کر کھڑے نہ ہو جائیں۔ یہ بات درمیان میں آ گئی۔ سبق کا طریقہ یہ ہے کہ آپ شروعات میں ہر بچے کو الگ الگ لے کر نہ بیٹھیں، بلکہ بچوں کے اجتماعی سبق کی فکر کریں۔ کچھ بچے ایسے ہوں گے جو شروع میں پہلے سے ہی آگے ہوں گے، آپ ان کو الگ کر دیجئے، جو آگے چل رہے ہیں ان کو الگ کر دیجئے، جو بالکل شروع سے آئے ہیں ان بچوں کو ایک ساتھ کر دیجئے۔ پھر دھیرے دھیرے آپ کو اندازہ ہوگا کون سا بچہ تیز چل رہا ہے، کون دھیمے چل رہا ہے، ان بچوں کی ترتیب وار آپ گروپ بندی کرتے رہیں۔ اس سے کیا ہوگا، آپ ایک گروپ میں 3 4 5 طلباء کو اپنے ساتھ بیٹھا کر کے ایک ہی چیز کی عملی طور پر مشق کرائیں گے، تو سبق اجتماعی ہو، محنت انفرادی ہو، محنت انفرادی ہو، سبق اجتماعی ہو۔ سبق کرنے کے بعد، پریکٹس کرانے کے بعد آپ سن لیں اور سن کر کے اندازہ کر لیں کہ کس طالب علم کو یاد ہوا، کس کا صحیح ہوا، کس کا غلط ہوا، اس کو الگ سے کام دے دیں گے۔ جاؤ بیٹا اس کو 50 بار کہہ کر لاؤ، 100 بار کہہ کر لاؤ، اس کو ایسے کرو، جب تک اس کو نہیں کہو گے میں آگے نہیں بڑھوں گا۔ تیسری چیز ہے، ہر استاذ جو نورانی قاعدہ پڑھاتا ہے وہ اس بات کو لازم پکڑ لے کہ وہ بلیک بورڈ کا استعمال کرے، لازمی طور پر بلیک بورڈ کا استعمال کریے، انشاءاللہ آپ کو اپنی محنت میں کمی اور نتیجے میں بڑھوتری خود بخود محسوس ہوگی۔ ورنہ ہم بڑی محنت کرتے ہیں، نتیجہ نہیں ملتا، اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ نورانی قاعدے کو پڑھانے والے سب لوگ باضابطہ اپنے اپنے یہاں بلیک بورڈ رکھیں، اور بہت بڑا بلیک بورڈ نہ ہو تو چھوٹا سا بنوا لیں، اتنا بڑا کہ استاد وہیں پر بیٹھے بیٹھے ہی طالب علم کو لکھ کر بتلا سکے۔ کوئی ضروری نہیں ہے کہ آپ کھڑے ہو کر بلیک بورڈ میں سمجھائیں، آپ چھوٹا بنوا لیں، اساتذہ کو دے دیں تاکہ وہ اس کو الماری میں رکھ دیا کریں، کوئی مسئلہ نہیں۔ چاک اور بلیک بورڈ ضروری ہے۔ اور اس کے بعد یومیہ 5 6 طلباء کو آپ بلیک بورڈ پر بھی کام کروائیں۔ اگر بڑا بلیک بورڈ ہے تو آپ کھڑا کروائیے، جس طرح استاد پڑھاتے ہیں، پڑھانے کے بعد شاگرد سے کہیں چلو اب تم کھڑے ہو اور اس کو پڑھاؤ، یہ بتلاؤ میں نے تم کو بتلایا تھا، اس کو لکھو، اس کو بتاؤ۔ اس سے کیا ہوگا، جھجک ختم ہوگی، بچے کو ایک مرتبہ کھڑے ہو کر اگر اس نے بیان کر دیا تو آپ یقین مانیے زندگی بھر یاد رہے گا اسے۔ جس نے خود سے کہہ لیا اس کو یاد رہتا ہے۔ مجھے یاد ہے ہمارے بڑے بھائی حضرت مولانا سید محمد طلحہ صاحب قاسمی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ، میں دارالعلوم دیوبند سے پنجم کے بعد وہاں پہنچا بھائی سے ملاقات کے لیے، تو بھائی صاحب نے جو ہے وہ ایک رسالے کا مطالعہ کر رہے تھے، غالباً علامہ ابن تیمیہ علیہ الرحمہ کے سلسلے میں وہ ایک مقالہ تھا اور وہ عربی زبان میں تھا۔ تو مجھ سے کہنے لگے کہ چلو آ گئے ہو تو دیکھتے ہیں، تم دارالعلوم میں گھاس تو نہیں چھیل رہے ہو، یہ الفاظ تھے ان کے، تم پڑھ رہے ہو کہ گھاس چھیل رہے ہو، آؤ ذرا سا اس کو پڑھ کر سناؤ۔ ایک عبارت دے دی انہوں نے کہ وہ عبارت تم کو پڑھ کر سنانی ہے اور 2 منٹ کا وقت ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی 2 منٹ کا وقت زیادہ دیا آپ نے، میں نے پڑھ لیا، سن لیجیے۔ کہا نہیں غور کر لو، خوب اچھی طرح سے دیکھ لو، 2 منٹ کا وقت ہے۔ میں نے اس کو 2 منٹ میں خوب غور سے پڑھ لیا۔ یہ 1997 یا 98 کی بات ہے، آج سے تقریباً 28 سال پہلے کی بات ہے۔ اس عبارت کو میں نے اس سے پہلے کبھی نہیں پڑھا تھا اور اس کے بعد کبھی میں اس کو وہ عبارت کو دیکھنے کا موقع نہیں ملا، لیکن وہ عبارت آج بھی اس طرح ازبر یاد ہے جیسے وہ نقش کل حجر ہو جاتی ہے۔ وہ عبارت آج تک یاد ہے، رأيت رجلا العلوم كلها بين عينيه يأخذ منها ما يريد ويدع ما يريد، کہ میں نے ایسے شخص کو دیکھا جس کے سامنے علوم ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، وہ جس کو چاہتا ہے لے لیتا ہے، جس کو چاہتا ہے چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہ ہوتا ہے جائزہ لینے کا نتیجہ، جب بچے کا ہم خود جائزہ لیتے ہیں اور اس کو کھڑا کرتے ہیں تو پھر وہ چیزیں اس کے دل و دماغ میں پیوست ہو جاتی ہیں۔ تو جائزہ ضروری ہے، کھڑا کر کے ہم یومیہ 4 5 بچوں کو روز کریں، انشاءاللہ اس کا فائدہ ہوگا۔ اب ہم آتے ہیں یہ پڑھایا کیسے جائے، تھوڑا سا وقت لگ رہا ہے، میں آپ کو بتاتا ہوں، بہت اہم چیزیں ہیں۔ پڑھایا کیسے جائے، دیکھیں تختی نمبر 1 کو پڑھانے میں سب سے پہلے کیا کریں گے، نقطوں کی شناخت بھی بہت اہم ہے، وہاں پر نقطوں کی شناخت بھی ہم کراتے جائیں، ساتھ میں ان کی تعداد بھی یاد کراتے جائیں، اور ان کی جو پوزیشننگ ہے، اوپر نیچے ہونا، اوپر ہو تو کون سا ہو سکتا ہے، نیچے کتنے آ سکتے ہیں اور کون سا ہے، یہ ساری چیزیں بتائیں۔ آپ سب پڑھاتے ہیں، ایک نقطہ اوپر ہوتا ہے نون کے، خا کے، ایک بتاتے ہیں 2 نقطے اوپر ہوتے ہیں تا کے، 3 نقطے اوپر ہوتے ہیں
تا کے شین کے یہ سب بتلائے جاتے ہیں. تو یہ ہم بچوں کو خالی یاد نہ کرائیں بلکہ ان کی عملی طور پر مشق بھی کروائیں، شناخت بھی کروائیں. اچھا، نقطوں کی پہچان کے بعد میں نے آپ کو بتلا دیا. سردن طور پر میں آپ کے سامنے دوبارہ اس کو دہرا دیتا ہوں کہ نقطوں کے پہچان کے بعد الف با تا سا لکھنا سکھائیں جیسا کہ میں نے پہلے بتلایا تھا. اس کے بعد ان کے حروف یاد کرائیں، ان کو انگلی پھیرنے کا پابند کریں. یہ بہت اہم بات ہے کہ طالب علم حروف کو پڑھتے ہوئے انگلی پھیرنے کا پابند بنے، انگلی پھیر کر اس حرف کو بنائے. الف با، اس سے شناخت بھی ہوگی، اس سے لکھنے کا سلیقہ بھی آئے گا اور ذہن و دماغ میں پیوست بھی ہوتا جائے گا. روزانہ لکھنے کی باقاعدہ مشق دیں اور مزید پختگی کے لیے تختہ سیاہ کا استعمال کریں. پھر اسی طرز پر اگلے جیم ہا خا جو جوڑی ہیں ان جوڑیوں کو لے لیں. اس کے بعد دال زال، پھر را زا، پھر سین شین فا ضاد، اس طرح سے آگے بڑھتے رہیں اور یہ دو دو حرف، تین تین حرف حروف کے جو جوڑیاں ہیں اس کو ساتھ میں رکھ کر طالب علم کو آگے بڑھاتے رہیں. آگے بڑھنے کے ساتھ ساتھ پچھلا مستقل دہرایا جاتا رہے. ایسا نہیں کہ پچھلے کو ہم فراموش کر دیں، پچھلا بھی ساتھ میں چلے گا. اب حروف تختی جو ہے، تختی نمبر 2 میں بڑا اہم مسئلہ ہوتا ہے، بلکہ تختی نمبر 1 کے آخر میں بھی اس کی وضاحت ہے کہ حروف کی شکلیں یہ کیا ہوتی ہیں. حروف کی شکلیں یہ بہت دنوں تک بھی طلبہ سمجھ نہیں پاتے ہیں کہ حروف کی کون کون سی جو ہے مختلف شکلیں ہوتی ہیں. ابتدائی شکلیں کیا ہیں، شروع میں جو شکلیں ہوتی ہیں، درمیان کی شکلیں کیا ہیں، آخر کی شکلیں کیا ہیں. تو اس میں طلبہ کو سمجھانے کے لیے ہم نے ایک چارٹ بنایا ہوا ہے. وہ چارٹ شاید یہاں تو میں دکھا نہیں پاؤں گا آپ کو، میں بتلا دیتا ہوں کہ وہ چارٹ جو ہے وہ کیسے آپ بنا سکتے ہیں. دیکھیں، ایک مجموعہ آپ تیار کر لیں اپنی کاپی پر. ایک جو ہے وہ کالم ڈرا کر لیں، ٹیبل بنا لیں، خانے بنا لیں اور اس میں دائیں طرف سے اوپر آپ لکھ دیں نمبر شمار 1 2 3 4. اس کے بعد پھر مجموعہ، پھر نمبر شمار، پھر مجموعہ، یا آپ چاہیں تو ایک ساتھ کر سکتے ہیں. نمبر شمار اور مجموعہ یہ 2 چیزیں ہیں اہم. تو مجموعے میں کیا ہے؟ پہلا مجموعہ ہے با تا نون سا نون اور یا. با تا سا نون اور یا، یہ 5 حروف کا مجموعہ ہے. یہ پانچوں حروف کی ابتدائی اور درمیانی شکلیں یکساں ہوتی ہیں. نون بنانا ہوا تو ہم نے کیا کیا؟ ایک شوشہ دیا، اس کے اوپر نقطہ رکھ دیا، ایک تو نون بن گیا، 2 رکھ دیے تو تا بن گیا، 3 رکھ دیے تو سا بن گیا، نیچے 2 نقطے رکھ دیے تو یا بن گئی، نیچے 1 نقطہ رکھ دیا تو یہ با بن گیا. یہ شروع کی شکل ہے. اور بالکل درمیان میں آپ نے لا کر کے یوں کیا اور یوں اٹھا کر ایک شوشہ پھر آگے بڑھا دیا تو یہ بیچ کی شکل بھی یکساں ہوتی ہے. اس میں بھی آپ دیکھیں اوپر 1 نقطہ، 2 نقطے، 3 نقطے آپ رکھ سکتے ہیں، نیچے 2 نقطے اور 1 نقطہ ہم رکھ کر بتلا سکتے ہیں کہ یہ کون سا حرف ہے. تو نقطوں کی پہچان بہت ضروری ہے. نقطوں سے معلوم ہوگا کہ اس کی اول اور درمیانی شکلیں کیا ہیں. آخر کی شکل میں با تا سا تو یکساں ہوتے ہیں لیکن یا اور نون الگ الگ ہوتے ہیں. اس لیے آخر کی شکلیں آپ ان کو بتلاتے ہیں ان کی الگ ہوتی ہے، لیکن شروع کی 2 شکلیں ان کی ایک طرح کی ہوتی ہیں. 1 نمبر. نمبر 2، اس کے بعد آپ بتائیں الف اور لام. الف لکھیں اور لام لکھ دیں. ابھی میں الف لام پر آؤں گا آگے. پھر ہے جیم ہا خا، پھر سین شین صاد دال دال دا. یہ ساری چیزیں ہیں، دال اور دال الگ الگ مجموعے میں آپ اس کو لکھ سکتے ہیں. تو یہ حروف کی شکلوں کو اگر لکھ کر ہم یادداشت کروا دیں، ان کی ذہن نشی کروا دیں تو انشاءاللہ بعد میں پریشانی کم ہوگی. اب آتے ہیں تختی نمبر 2 پر. تختی نمبر 2 پر مجھے زیادہ بات نہیں کرنی ہے، صرف ایک نقطہ بیان کرنا ہے جو میرا عملی طور پر تجربہ کیا ہوا ہے. وہ کیا ہے؟ تختی نمبر 2 جو شروعات ہوتی ہے وہ الف لام، لام الف ہے نا. اوپر الف لام ہے، پھر لام الف، با الف، جیم الف، لام الف. اور لام الف کی مختلف شکلیں ہیں. میں طالب علم سے پوچھتا ہوں کہ اس میں لام کون سا ہے، الف کون سا ہے، ذرا بتاؤ مجھے. پھنس جاتا ہے. میں نے اپنے اساتذہ سے پوچھا کہ ذرا آپ بتائیے اس میں الف کون سا ہے، لام کون سا ہے. تو کچھ نے تو درست بتا دیا، کچھ نہیں بتلا پائے بیچارے. جنہوں نے درست بتلا دیا میں نے ان سے پوچھا کہ یہ آپ جو درست بتلا رہے ہیں اس کی کوئی دلیل ہے؟ بعض نے کہا کہ پہلے والا لام ہے، بعد والا الف ہے.
بالکل درست بات ہے کہ پہلے والا لام ہے، بات کا الف ہے، جو ایسے ہے وہ الف ہے، جو یوں آیا ہے وہ لام ہے۔ تو میں نے ان سے پوچھا اس کی کوئی دلیل ہے آپ کے پاس؟ ایسا کیوں ہے؟ آپ طالب علم کو بتائیں گے ایسا ہے، تو ایسا آپ کی نظر میں ایسا کیوں ہے؟ تو جواب تو نہیں ملا مجھ کو، لیکن ایک صاحب نے کہا کہ وہ لام جو ہے وہ شروع میں نہیں آ سکتا۔ تو میں نے کہا کہ لام شروع میں کیوں نہیں آ سکتا؟ لام تو شروع میں آ سکتا ہے۔ بہرحال تشفی بخش جواب نہیں ملا۔ آپ کے ذہن میں کوئی جواب ہو تو بتلا سکتے ہیں، میں آپ کو اس کے جو ہے وہ اس کا ایک جواب تو کم از کم دوں گا۔ دیکھیں لام الف میں اگر ہم پہلے والے حرف کو الف مان لیں تو یہ الف ملا کر شروع میں کبھی آتا ہی نہیں۔ الف مل کر شروع میں کسی بھی دوسرے حرف کے ساتھ آتا ہے کیا؟ نہیں آتا ہے۔ کھڑا زبر تو آ سکتا ہے لیکن الف نہیں آ سکتا، واو تو آ سکتا ہے لیکن الف نہیں آ سکتا، ہے نا؟ تو الف کو لانے کے لیے ضروری ہے کہ وہ کسی ایک حرف کے بعد ہو۔ اب لام الف میں اگر الف کو ہم پہلے مانیں اور لام کو بعد میں مانیں تو لام تو بعد میں آ سکتا ہے، الف پہلے ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے بہت خیال رکھنا ہے، طالب علم کو انگلی رکھ کر بتلانا ہے کہ دیکھو بیٹا یہ یہاں سے جو شروع ہو رہا ہے، اس کو نہیں معلوم کہ اس میں لام پہلے اور الف پہلے ہے کون سا ہے، اس کو یہ معلوم ہے کہ شروعات کہاں سے ہو رہی ہے، کون سا حرف پہلے شروع ہو رہا ہے، جو پہلے ہے بس اس پر انگلی رکھوا دیجیے، بیٹا یہ پہلا ہے نا، بس یہی لام ہے۔ یہ آ کر ٹیڑھا ہو، یہ آ کر سیدھا ہو، بعض لام یوں آ کر یوں جاتے ہیں، الف یوں آتا ہے، بعض لام یوں آ کر کے یوں یوں پھر یوں جاتے ہیں، اور بعض کو یوں کر دیا خالی گول گول، یوں لام الف بنا دیا گول بالکل، تو طالب علم کو شناخت ہی نہیں ہوتی کہ اس میں الف کون سا ہے لام کون سا ہے۔ ہمیں یہ بتانا ہے کہ اس میں پہلے والا جو شروعات کر رہا ہے وہ لام ہے، دوسرا والا الف ہے، ٹھیک ہے؟ یہ شناخت طالب علم کو ہونا چاہیے۔ شناخت کے ساتھ طالب علم پڑھے گا تو اس کے اندر اعتماد خود بخود پیدا ہوتا جائے گا، جب بھی آپ سوال کریں گے جواب ملے گا انشاءاللہ۔ یہ تو آپ حروف کی مختلف شکلوں کی شناخت آپ نے دیکھ لی۔ اب کیا کریں؟ یہ دو تختیاں ہو گئیں، اب یہ دو تختیاں بنیاد ہیں پورے نورانی قاعدے ناظر قرآن اور حفظ کی، اس لیے اب ان دو تختیوں کا پہلے ہم کو جائزہ لینا ہے، اور جائزہ دو کام کرانے کے بعد استاد لے گا، اور استاد کے بعد پھر ذمہ دار بھی لے گا۔ خالی استاد نہ لے، استاد کی ہر چیز تو استاد کو اچھی لگتی ہے، بھائی میرا بچہ ہے اچھا پڑھ رہا ہوگا تو استاد نے جیسا پڑھایا ویسے ہی پوچھے گا۔ دو کام پہلے استاد کرا دے، اور یہ کلید ہے انشاءاللہ بچوں کی حروف کی ادائیگی، پہچان اور ان کی مختلف شکلوں کی پہچان کے لیے کلید ہے، بنیاد ہے۔ وہ کیا کرائیں؟ سب سے پہلے نورانی قاعدے کو بند کروا کر طلبہ سے رکھوا دیں، اور اپنے طور پر قرآن پاک کے چند الفاظ نکال کر لے کر کے آئیں جس میں سارے حروف ہوں، مختلف الفاظ، اور اس کو بلیک بورڈ پر لکھوا دیں، یا اگر بلیک بورڈ نہ ہو تو ایک بڑا سا چارٹ بنا کر لائیں اور طالب علم کو دکھا کر اس سے کہیں اب بتاؤ اس میں کون کون سے حروف ہیں۔ وہاں پر تو نورانی قاعدے میں ایاک نعبد اور اس طرح کی مثالیں ہیں، ان سے قطع نظر اپنی مثال لے کر کے آئیں، اور اس کے بعد الفاظ قرآنی میں طلباء کی مشق کرائیں قرآن کھولے بغیر۔ جب یہ یقین ہو جائے کہ اب طلباء کو یہ تمام جو مثالیں ہیں وہ سمجھ میں آ گئیں تو اب طالب علم کو قرآن پاک حوالے کر دیجیے، اور تین تین چار چار کا مجموعہ بنا کر بیٹھا دیجیے، اور ان سے کہیے کہ سب آپس میں ایک دوسرے کا قرآن پاک میں کہیں سے بھی کھولو اور اس کو پڑھنا شروع کرو۔ طلباء کو بڑا شوق ہوتا ہے روز اول سے قرآن لینے کا، ہے نا؟ طالب علم کو لگتا ہے اچھا مجھے قرآن مل گیا، وہ اتنی دلچسپی کے ساتھ میں اس کو لے کر بیٹھیں گے کہ آپ حیرت زدہ رہ جائیں گے، اور وہ چند ہی منٹوں میں ساری چیزیں آپ کی کر کے لا کے دے دیں گے۔ یہ ان کے مطلب کی چیزیں ہیں، لیکن آپ اپنا مطلب ان سے نکال رہے ہیں۔ آپ کو کیا چاہیے اس پر فوکس رہے، لیکن طریقہ وہ ہو جو بچے پسند کرتے ہیں، ان کو قرآن پاک دے دیجیے آپ۔ اور ایک بات کا خیال رکھیں، جب بھی بچے نورانی قاعدے کا جائزہ دینے کے جائیں ساتھ میں قرآن پاک دے کر بھیجیے۔ ایک تو قرآن سے ایک انسیت ہے ان کو، دوسرا ان کو لگتا ہے مجھے قرآن ہی تو پڑھنا ہے، تو قرآن ان کے سینے سے بار بار لگا ہوا ہے، محبت ہے مجھے جلدی پڑھنا ہے تاکہ قرآن پڑھنے کا موقع ملے۔ اور جب استاذ وہاں پر بیٹھ کر اپنے نورانی قاعدے کو بند کر کے قرآن کو کھولتا ہے، بیٹا یہاں سے حروف کی جو ہے وہ شناخت کر کے دکھاؤ، یہ کون کون سے حروف ہیں، وہاں پڑھوانا نہیں ہے الحمدللہ رب العالمین نہیں پڑھوانا ہے، وہاں پوچھنا ہے الف کہاں پر ہے، لام کہاں پر ہے، چلو پڑھو۔ کوئی بھی قرآن پاک پورا کھول دیا، آپ اندازہ لگائیں کہ دوسری تختی پڑھنے والے کو جب یہ اندازہ ہو کہ او ہو میں تو پورے قرآن پاک سے کہیں سے بھی پڑھ سکتا ہوں، تو آپ بتائیے اس کے اندر شوق نہیں پیدا ہوگا؟
ہم تو روز اول سے کہتے ہیں خبردار قرآن پاک کو چھونا بھی نہیں ہے، ابھی دیکھنا بھی نہیں، ابھی تمہارا قرآن پاک دیکھنے کا موقع نہیں آیا. یہ غلط ہے. قرآن پاک کھلوائیے، روز مرہ میں بچہ قرآن پاک بار بار دیکھے تو انشاءاللہ اس بچے کے اندر ایک شوق ولولہ پیدا ہوگا، اور جو کام ہم کرنا چاہتے ہیں بہت تیزی کے ساتھ میں اس کام میں ہم آگے بڑھیں گے. یہ دو کام جو ہم نے آپ کو بتائے، الفاظ قرآنی کی مشق اور آیات قرآنی کی مشق. الفاظ قرآنی بغیر قرآن کو دیکھے ہوئے اور آیات قرآنی قرآن دے کر، اس میں یہ دو تختیاں مکمل کرنے میں میرا اندازہ یہ ہے غبی سے غبی طالب علم بھی انشاءاللہ، بہت زیادہ ایسا ہو جو بالکل پڑھنا ہی نہیں جانتا اس کی بات نہیں کر رہا میں، لیکن وہ طلباء جو کچھ نہ کچھ پڑھنا جانتے ہیں، شین خاک درست ہے، ایسے طلباء 70 سے 80% تو طلباء وہ ہوں گے جو انشاءاللہ ایک مہینے کے اندر اندر یہ دونوں تختیاں مکمل کر لیں گے. آپ کو لگ رہا ہوگا ایک مہینہ 2 تختی میں، جی اگر ہم نے 2 تختی میں وقت لگا دیا تو اگلی تختیاں اس طرح وہ اڑ کر بھاگے گا کہ آپ کہیں گے ارے اگلے 2 مہینے میں پورا نورانی قاعدہ مکمل کر دیا اس نے. اور اگر شروعات میں ہم نے اس کو خام چھوڑ دیا، کچا چھوڑ دیا، تو پورے نورانی قاعدے میں 1 سال لگے گا. 1 سال ہمارا تجربہ ہے، اور 1 سال کے بعد بھی جب نکلے گا تو پھر وہ معیار نہیں ہوگا. وقت زیادہ ہو رہا ہے، میں نورانی قاعدے کی بات کو یہیں پر ختم کر کے آگے بڑھتا ہوں. کچھ چیزیں اور بھی ہیں جو میں آپ کو بتلانا چاہوں گا. نورانی قاعدے کے بعد طالب علم حفظ ناظرہ قرآن کے قابل ہوا کہ نہیں ہوا یہ طے کرنا بہت ضروری ہے، اور اس کے بغیر اگر اس نے ناظرہ قرآن شروع کر دیا یقین مانیے خام رہے گا. اب کیسے طے ہوگا یہ ناظرہ قرآن کے قابل بنا کہ نہیں بنا؟ ابھی بتلاتے ہیں. دیکھیں نورانی قاعدہ ہر تختی پر جائزہ ہم لے رہے ہیں، اور جائزہ کیسے لینا ہے ابھی اس کو بھی بتلا دیں گے. جب پورا مکمل نورانی قاعدہ ہو گیا، ہم نے اپنے یہاں ترتیب یہ بنائی، شروع میں تو ہم نورانی قاعدے کی ہر تختی پر جائزہ لیتے تھے. جب اندازہ ہوا، اساتذہ کو یہ باتیں سمجھ میں آ گئی، طلبہ نے بھی اس کو اخذ کرنا جلدی شروع کر دیا، تو اس کے بعد پھر ہم نے ترتیب یہ بنائی کہ شروع کی 2 تختیوں کا جائزہ ایک ساتھ ہوگا، اس کے بعد پھر 6 تختیاں، اور پھر ہر 7 تختی پر. اس طرح سے ہم نے ترتیب بنائی، 2 تختی پھر 6 تختی، 8 ہو گئی، اس کے بعد پھر 7 تختیاں. تو اگر آپ کے یہاں بھی ترتیب بن جائے تو کر سکتے ہیں اس طرح سے. نورانی قاعدے میں جب مکمل ہو جائے تو ہم کو کیا کرنا ہے، ہم کو نورانی قاعدہ بند کر کے قرآن پاک کھول کر بچے سے کہنا ہے کہ بیٹا اب اس کو پڑھو. ظاہر ہے کہ بچہ اب پڑھنے کے قرآن پاک پڑھنے کے قابل بن چکا ہے، وہ مثالیں اتنی زیادہ آ چکی ہیں کہ آل آنا اور والضالین اور یہ ساری چیزیں آ چکی، پڑھ سکتا ہے وہ دیکھ کر کے. اب جب وہ پڑھے گا ظاہر ہے کہ وہ رک رک کر اٹک کر پڑھے گا، ہمیں اس سے مسئلہ نہیں ہے، وہ جیسا بھی پڑھ رہا ہے پڑھنے دیجیے اس کو. جہاں پر کوئی قاعدہ جاری ہوتا ہو وہیں پر روک دیجیے. یہاں پر کیا قاعدہ ہوگا؟ مثال کے طور پر بچے نے پڑھنا شروع کیا سورہ بقرہ، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اب ذالکہ میں آپ نے اجرا کروا لیا، دال کے اوپر کھڑا زبر ہے، کھڑا زبر برابر ہوتا ہے الف مدہ کے، یہ کر دیا آپ نے. الکتاب میں الف لام کون سا ہے؟ لا ریب فیہ، لام میں کیسے پڑھیں گے؟ اس کا اجرا کرو. ریب یا کون سی ہے؟ فیہ یا کون سی ہے؟ دیکھیں آپ فیہ تک اس کا تقریباً 4-5 تختیوں کا اجرا ہو گیا. ہدن للمتقین، ہدن دال پر 2 تشدید ہے، 2 زبر کی تشدید ہے نا، کیسے پڑھیں گے؟ آگے لام آ رہا ہے، بتاؤ. متقین یا کون سی ہے؟ متقینہ کو ملاؤ، کیسے ملاؤ گے؟ ملانے کا طریقہ الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر وقف کرو، بتاؤ کیسے وقف ہوگا؟ با کے اوپر کیا ہے؟ زیر ہے، زیر پر وقف کرنا ہو تو قاعدہ بتاؤ. آپ نے صرف ایک رکوع میں پورے نورانی قاعدے کا اجرا کروا دیا. اب اجرا ہو گیا، آپ کو معلوم ہو گیا اچھا ہاں ٹھیک ہے بچہ سب کچھ کر رہا ہے، تھوڑا سوچ رہا ہے، چونکہ پہلی چیز ہے، نئی چیز ہے، سوچ رہا ہے، سوچنے دیجیے، اس کو نکالنے دیجیے. اگر 70% نکال لے گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ بچہ اب ناظرہ قرآن کے قابل ہو چکا ہے. اور اگر 50% ہی نکال پایا ہے تو ابھی نہیں ہوا ہے، اس سے کہو جاؤ دوبارہ جا کر کے اب قرآن پاک سے اجرا کر کے لاؤ.
یہ جو ہم نے پڑھایا ہے اس میں سے غور کرو کہاں پر کون سا قاعدہ ہو رہا ہے، وہ ایک ایک قاعدے کو نورانی قاعدے سے دیکھ کر اور وہاں سے جو ہے وہ اس کو پڑھ کر یہاں اس کا اجرا کرے گا۔ بچہ نورانی قاعدے سے ناظرے کے میں آ گیا، اب ناظرے کی بات ہم شروع کرتے ہیں۔ یہاں سے آپ لوگ بور تو نہیں ہو رہے؟ میں نے کوئی ایسی بات تو نہیں کہی جو آپ کو لگتا ہو کہ غیر ضروری باتیں ہو رہی ہیں؟ میں آگے بڑھوں؟ اجرا کیسے کرائیں؟ دیکھیے ہر تختی میں اجرا کا طریقہ لکھا ہوا ہے، جیسے مثال کے طور پر نون ساکن اور تنوین کا بیان چلتا ہے، وہاں پر اجرا کا طریقہ لکھا ہوا ہے۔ جیسے پنکھا کو ہم پڑھتے ہیں، تنوین اور نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے کوئی حرف آ جائے تو اخفا ہوگا، جیسے نون آ گیا پا کے بعد تو پنکھا ہم پڑھتے ہیں۔ حالانکہ مجھے اس پنکھا والی جو مثال ہے اس سے بہت شدید اختلاف ہے، کیونکہ ہم اردو میں پنکھا کبھی نہیں بولتے، ہم اردو میں یا تو پنکھا بولتے ہیں یا پنکھا بولتے ہیں، اخفا تو کرتے ہی نہیں، لیکن بہرحال لکھا ہوا ہے۔ اب نیچے جو بہت ساری مثالیں لکھی ہوئی ہیں ان مثالوں میں من دخلہ یہ مثال ہے نا، نون ساکن کے بعد حروف اخفا کے 15 حرفوں میں سے دال آ رہا ہے، دال آ رہی ہے، اس لیے اخفا ہوگا، اور اخفا کر کے بتائیں من دخلہ، یہ ہے اجرا کا طریقہ۔ تو ہر تختی میں اجرا کا طریقہ لکھا ہوا ہے، اگر کسی صاحب کو اجرا کا طریقہ سمجھنا ہو تو میں نے اس پر باضابطہ ایک مکمل پریزنٹیشن دیا ہوا ہے، نمبر آپ حضرات میں آپ کو دے دوں گا، انشاءاللہ نوٹ کر لیں، میں اس کو بھیج دوں گا، انشاءاللہ اس سے نفع ہوگا۔ پھر اگر یہ بچہ ناظرے کے قابل ہو گیا تو اب اس کا اگلا جو کام ہے وہ ناظرے میں شروعات کرنا ہے۔ دیکھیں ناظرے کی شروعات میں روز اول سے ہی آپ بچے کو زیادہ سبق دینے پر توجہ ہرگز نہ رکھیں، بلکہ سبق کم سے کم دیں۔ یہاں پر رک کر ایک بات اور سمجھ لیں، طالب علم کی ذہنی صلاحیت، ہر طالب علم کی، چاہے وہ تیز ہو، ضعیف ہو، کمزور اور غبی ہو، ذہنی صلاحیت مناسب طریقہ تدریس کو اختیار کرنے سے ہر روز بڑھتی جاتی ہے، اور اگر مناسب طریقہ تدریس اختیار نہ کیا جائے تو یہی طریقہ تدریس ان کی ذہنی صلاحیت اور یادداشت میں کمی کا باعث بنتا رہتا ہے۔ لہذا طریقہ تدریس ایسا رکھیے جس میں تدریج ہو، روزانہ ایک اچھی چیز، بچے کو نئی چیز یاد ہو اور پرانی چیزوں کا اجرا ہو۔ تو ناظرے میں دھیرے دھیرے آگے بڑھیں، تھوڑا تھوڑا دیں، اور روز اول سے سارے قواعد جو اس نے پڑھے ہیں اس کا اجرا کراتے ہوئے چلیں۔ اگر آپ نے شروع کا بمشکل ایک پاؤ اگر نورانی قاعدے کے اجرا کے ساتھ لے کر آپ چلے، اور اجرا کا یہ مطلب نہیں کہ مکمل اجرا ہوگا، آپ اس کو ٹوکتے رہیں، جہاں پر غلطی کی اس نے اخفا نہیں کیا، غنہ نہیں کیا، مد نہیں کیا، اس نے جو ہے وہ اور دوسرے قواعد کا اجرا نہیں کیا، آپ وہاں پر اس کو روک دیں۔ کیا ہوگا یہاں پر قاعدہ کیا ہوگا؟ اور اس بات کو لازم کر دے کہ ابھی تم کو شروع کے ایک پارا اپنے ساتھ روزانہ نورانی قاعدہ لے کر آنا ہے، ابھی نورانی قاعدے سے پیچھا نہیں چھٹا ہے۔ ایک پاؤ اگر ہم نے ان کا اس طرح سے کر دیا پھر پورے قرآن پاک میں انشاءاللہ بہت اچھی طرح چلے گا۔ اور ادائیگی پر خاص توجہ رکھیں، را ساکن اس کے پر کرنے کے قواعد پڑھ کر کے آیا ہے، زبر اور پیش میں پر ہوگا، زیر ہے تو باریک ہوگی، یہ یہاں پر دیکھیں کیا کر رہا ہے۔ وقف کرنے کے قواعد آپ نے اس کو سنائے، یاد کرائے، اس پر بھی نگاہ رکھیں۔ مجموعی طور پر سارے قواعد پر نگاہ رکھنا ہے کہ بچہ کیسا پڑھ رہا ہے۔ آگے بڑھیں گے۔ اب میں آپ کو بتلا دوں، جس طرح نورانی قاعدے میں نے آپ کو 4 کام بتائے، ناظرہ قرآن میں 6 کام ہیں، نوٹ کر لیجئے، 6 کام ہیں، انشاءاللہ نوٹ کر لیں گے اور اسی کے مطابق عمل کریں گے، انشاءاللہ نفع ہوگا۔ پہلی چیز حل کلمات مع صحت، حل کلمات، وہاں حل حروف تھا، نورانی قاعدے میں حل حروف تھا، حروف کو صحت کے ساتھ پڑھنا اور یاد کرنا۔ یہاں پر شروعات میں کیا ہے؟ حل کلمات، ہر کلمے کو مکمل صحت کے ساتھ، ادائیگی کے ساتھ پڑھوانا ہے۔ الف لام میم، طالب علم کو ایسے پڑھوانا ہے، الف لام میم، الف لام میم، الف لام میم، سب غلط ہے۔ آپ کو بتلانا ہوگا لام کو جتنا کھینچنا ہے میم کو بھی اتنا ہی کھینچنا ہے، پھر میم پر تشدید ہے اس کو 2 مرتبہ پڑھنا ہے، غنہ کرنا ہوگا، الف لام میم، ٹھیک ہے۔
اس کو اس طرح پڑھوانا ہے. ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ. تھوڑا تھوڑا پڑھوائیں، بہت لمبی صورتیں، بہت لمبی آیتیں نہیں پڑھنی ہے، اور وقف کرنے کے طریقے بتلاتے ہوئے آگے بڑھیں گے. استاذ جیسا پڑھے گا طالب علم ویسا ہی پڑھے گا انشاءاللہ. تو پہلا کام ہے حل کلمات، دوسرا کام ہے صحت و ادائیگی، تیسرا کام روانی پیدا کرنا. یہ سب سے اہم کام ہے، سب سے اہم کام ہے روانی پیدا کرنا. ناظرہ قرآن میں سارے کام پہلے ہو چکے ہیں، یہاں پر اصل کام جو ہے وہ ہے روانی پیدا کرنا. بچے کو تیزی کے ساتھ روانی کے ساتھ پڑھنا آ جائے، یہی تو مقصد ہے ناظرہ قرآن کا. اس روانی کے ساتھ پڑھنے کے لیے 5 الگ سے کام ساتھ میں لے کر چلنے ہیں تاکہ اس کا نقصان نہ ہو جو پڑھ کر کے آیا ہے. حل کلمات اور مع صحت ادائیگی، ادا کرنا کیسے ہے اس کی بات، اور روانی پیدا کرنا. وقف و اعادہ کا طریقہ اس نے پڑھا ہے اور وہاں پر اجرا بھی کیا ہے، یہاں پر اس کو بار بار کروائیں. چونکہ سانس چھوٹی ہوتی ہے، چھوٹا بچہ ہے، تھوڑا تھوڑا پڑھتا ہے، پوری آیت کو ایک ساتھ نہیں پڑھ سکتا، اس لیے کیا کریں، تھوڑا تھوڑا پڑھوائیں. ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے، کہ کدھر سے شروعات کرے، ادھر سے کرے الٹے پاروں سے کہ سیدھے پاروں سے. عام طور پر نورانی قاعدے کے بعد آخری پارا، 30واں پارا ہم پڑھا دیتے ہیں، عام طور پر مدارس میں معمول ہے. لیکن اس کے بعد کہاں آتے ہیں ہم، سیدھے پہلے پارے پر، یعنی ہم نے اس کو آسمان سے پھینکا اور کھجور میں لٹکا دیا. میں اس ترتیب کو مناسب نہیں سمجھتا. کیوں نہیں سمجھتا، ابھی بات کروں گا اس پر. اور 5ویں چیز ہے اجراء قواعد کا استحضار، اور 6ٹھی چیز ہے لہجے کی مشق. یہیں سے ہم کو بچے کا لہجہ پڑھنے کا روز اول سے یہاں پر گرفت کرنی ہے. ہم کو بچہ پہلی آیت پڑھے تو اس لہجے میں پڑھنے کی کوشش کرے جو آپ چاہتے ہیں، ورنہ اگر اس نے ایک پارا نکال دیا اب لہجہ بنا پانا بڑا مشکل ہوگا. لہجے کی مشق یہاں سے ہوگی. اچھا، اب لہجے کی مشق کیسے ہوگی، یہ باقی چیزیں تو میں آپ کو بتلا چکا ہوں. لہجے کی مشق کیسے ہوگی، دیکھیں 2-3 طریقے ہیں لہجے کی مشق کرنے. ایک تو باقاعدہ مشق کرنے کے لیے وقت نکالنا، دوسرا ماحول فراہم کرنا. لہجے کا ماحول فراہم کرنا سب سے زیادہ مؤثر طریقہ ہے، مشق سے بھی زیادہ. لیکن مشق کو بھی ہم نکار نہیں سکتے، مؤثر طریقہ ہے. ماحول کیا ہے، مدرسے کے اندر اپنی کلاس کے اندر کوشش یہ کریں کہ اچھا حضرت نے پوچھا ہے کہ ہجے کا طریقہ بتلا دیں. میں اصل میں آپ کو بتلا دوں گا انشاءاللہ. میں ہجے کو غیر ضروری سمجھتا ہوں. میرے نزدیک ہجے کی کوئی حیثیت نہیں ہے. روانی پڑھنا اصل ہے، روانی کے ساتھ پڑھنا اصل ہے، ہجے کی حیثیت نہیں ہے میرے نزدیک. آپ بالکل اختلاف کریں گے اور کرنا چاہیے، آپ کو پورا حق ہے. آپ نے جس طریقے پر پڑھایا ہے اور جس طریقے پر آپ پڑھا رہے ہیں بالکل اس طرح پڑھائیے، وہ آپ کے لیے آسان ہے. لیکن میرا ماننا یہ ہے ہجے کا مقصد طالب علم کو روانی کے ساتھ پورا پڑھا دینا ہے. جیسے رسولہ، اگر ہم نے ہجے کے ساتھ پڑھایا تو را پیش رو، سین پیش سو، رسو، لام پیش لو، رسولو، ہا پیش رو، رسولہ. ترتیب یہ ہے کہ پہلے کے 2 حروف اور اس کے بعد ایک ایک حرف کو ملا کر پڑھتے جائیں. ہجے کی ترتیب یہ ہے. لیکن میں کہتا ہوں رسولہ جو اس نے اس پوری ترتیب کے بعد پڑھا وہ پہلے کیوں نہیں پڑھ سکتا. روز اول سے محنت کریں. میں نے اپنے چند بچوں پر محنت کی، وہ بچے ہجے کر تو سکتے ہیں لیکن کرتے نہیں ہیں. تختی نمبر 4 میں ہیں لیکن وہ بغیر ہجے کے رواں پڑھتے ہیں. میرا مقصد رواں پڑھوانا ہے، اور اس رواں پڑھنے سے طالب علم نورانی قاعدے کے بعد ناظرے میں بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھتا ہے، ورنہ مشکل ہوتی ہے. خیر، تو ہجے کا طریقہ یہ ہے. آپ جو طریقہ اختیار کرنا چاہیں وہ آپ کا اختیار ہے. میں ہجے کے طریقے کو اب ناپسند کرتا ہوں. جی، میں نے عرض کیا میری 5 سال کی بچی ہے جو بھی 5 سال کی نہیں ہوئی ہے، تختی نمبر 7 میں ہے، بغیر ہجے کے رواں پڑھتی ہے. تو ٹھیک ہے، یہ میرا میں نے آپ سے عرض کیا حضرت. میں ایک بات عرض کرتا ہوں، یہ آپ کا اختیار ہے. میں نے عرض کر دیا، میں نے اپنی بات رکھ دی ہے. اس میں مجھے لگتا ہے کہ بحث کرنے کی ضرورت نہیں. آپ کو مکمل اختلاف کا حق ہے اور آپ کو کرنا بھی چاہیے. میں نے پہلے عرض کر دیا تھا یہ میرے اپنے تجربے اور طریقہ کار ہیں، لہٰذا میں اس پہ اصرار نہیں کرتا. میں جو طریقہ اختیار کر رہا ہوں اس کے نتائج مجھ کو مل رہے ہیں. آپ جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں یقیناً آپ کو اس کے نتائج مل رہے ہیں. ٹھیک ہے، آگے چلتے ہیں.
لہجے کی مشق کی میں نے بات کی، تو ایک ماحول فراہم کریں اپنے کلاس کے اندر یا مدرسے کے اندر، روزانہ کم از کم 15 منٹ 20 منٹ آدھا گھنٹہ. اچھی بات، نشست کا وقت مکمل ہو چکا ہے، میں نے وقت زیادہ لے لیا ہے. چند باتیں بہت اہم جو مجھے سمجھتا ہوں. جی آپ نے زیادہ نہیں لیا. اچھا اچھا، زیادہ ہو گیا ہے وقت، تو کتنی دیر بات کر سکتا ہوں؟ وقت بتا دیجیے. 5-7 منٹ، ٹھیک ہے. تو لہجے کی مشق اس طرح کر لیں کہ آپ ساؤنڈ سسٹم کا استعمال کر لیں، موبائل کا استعمال کر لیں، چھوٹا بڑا جو بھی جیسا بھی طریقہ کار ہو. آپ مدرسے میں پورے مدرسے میں لگوا دیں، کسی ایک ہال میں لگوا دیں سارے بچوں کو، جو بھی مناسب وقت ہو. خاص طور سے بعد فجر کا وقت ہم کو لگتا ہے زیادہ مناسب ہوتا ہے، جب سارے طلباء ایک جگہ پر ہوتے ہیں. اس جگہ پر آپ ان کو کچھ دیر قرآن پاک کی کسی اچھے قاری، اور قاری سے مراد جو حضر میں یا تدویراً پڑھتے ہوں، ترتیلاً نہیں، ان کی تلاوت روزانہ سنوائیں، انشاءاللہ نفع ہوگا. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ استاد محترم اگر اچھا پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں اور اپنے لہجے پر پڑھوانا چاہتے ہیں، کسی ایک سورت چھوٹی یا ایک بڑی آیت کو لے کر تقریباً اس ایک آیت پر 6 ماہ تک محنت کرتے رہیں، اس لہجے کو بنا دیں 6 ماہ تک. انشاءاللہ پھر طالب علم زندگی بھر جب بھی اس لہجے کو پکڑنا چاہے گا، اور اگر بھول جائے گا تو پہلے اس لہجے کو پڑھا ہوا قرآن پاک پڑھے گا، اور اس کے بعد اگلے قرآن پاک کو وہیں سے وہ پکڑ لے گا، گرفت کر لے گا. دیکھیں، میں نے ابھی ایک بات عرض کی تھی کہ ترتیب کیا ہونی چاہیے پڑھانے کی، کہ نورانی قاعدے کے بعد کدھر سے قرآن پاک شروع کیا جائے، اور ناظرہ قرآن کے بعد حفظ بھی کدھر سے شروع کیا جائے. میں چند باتیں کہہ کر کے آپ کی بات مکمل کروں گا. میں نے یہ محسوس کیا ہے کہ طلباء چونکہ چھوٹے ہوتے ہیں، نورانی قاعدے سے فارغ ہونے والے اور ناظر قرآن میں جو جاتے ہیں، بلکہ حفظ میں بھی جو جاتے ہیں، وہ 8-9 سال کے طلباء ہوتے ہیں عمومی طور پر، 10 سال کے ہوتے ہیں. یہ طالب علم جب جاتا ہے تو اس کے نگاہ میں چھوٹی چھوٹی آیتیں ہوتی ہیں. ابھی اس نے نورانی قاعدے میں چھوٹی چھوٹی چیزیں پڑھی ہیں، پھر اس سے تھوڑا سا بڑا اس کو 30ویں پارے میں ملا. اب 30ویں پارے سے جیسے ہی وہ پہلے پارے میں آیا تو اس کو 2 مشکلات پیش آتی ہیں. پہلی مشکل یہ ہے کہ اس کے سامنے 3-3 4-4 لائنوں کی ایک ایک آیت ہے. دوسری مشکل یہ ہے، دوسری مشکل یہ آتی ہے کہ ابھی تو اس کے سامنے ایک ایک آدھے آدھے اور چوتھائی صفحے کی صورتیں تھیں، اور اس کو لگتا تھا کہ میں اس کو ایک صورت پڑھنے کے بعد لگا اچھا یہ تو میں نے 2 منٹ میں ختم کر لیا، ابھی دوسری صورت پڑھ سکتا ہوں، پھر تیسری پڑھ سکتا ہوں. تو ایک ہی دن میں وہ 4-4 5-5 صورتیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، زیادہ تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھتا ہے. جیسے ہی یہاں پہلے پارے میں آیا تو وہ برف گننا شروع کرتا ہے، 1 2 3 4 20 25 کتنے ہو گئے، ارے 2.5 پارے کا پورا ایک، یہ 2.5 پارے کی صورت ہے، اللہ یہ ختم کیسے ہوگا مجھ سے. پہلے ہی روز اس کے دماغ میں یہ بات بیٹھ گئی کہ مجھے ختم کرنا مشکل ہے. کل یہ بات بتائی گئی تھی، مولانا بتایا تھا کہ یہ مشکل والا لفظ نہیں آنا چاہیے. سب سے پہلا کام یہ کہ استاد بتائیں بیٹا تم کر سکتے ہو، یو کین ڈو اٹ. انگریزی میں بڑا مقولہ مشہور ہوا کہ یو کین ڈو اٹ، تم تو کر سکتے ہو، تم سب کچھ کر سکتے ہو. تو خالی کہہ دینے سے نہیں ہوگا، بلکہ بچے کو خود لگنا چاہیے میں کر سکتا ہوں. تو 30واں پارہ پڑھنے کے بعد اگر 29واں، پھر 28واں، پھر 27واں، پھر 26واں، اس طرح سے 5 پارے ناظر قرآن میں پڑھا دیے جائیں تو یہ دونوں مقصد حل ہوتے ہیں. چھوٹی آیتیں، چھوٹی صورتیں، چھوٹا ہدف اور چھوٹا ٹارگٹ، یہ بچوں کو بہت تیزی کے ساتھ میں آگے بڑھاتا ہے. دوسرا فائدہ جو بہت بڑا ہے وہ یہ ہے، آپ سب نے دیکھا ہوگا کہ بچے ناظر قرآن میں پڑھتے پڑھتے وہ صورتیں یاد بھی کر لیتے ہیں، یاد نہ کرے تب بھی یاد ہو جاتی ہیں. اگر یہ بچہ ناظر قرآن میں 30ویں پارے سے الٹی ترتیب پر پڑھے گا، اور پھر حفظ میں بھی میں سمجھتا ہوں اسی ترتیب پر اس کو پڑھایا جائے، تو آپ یقین مانیے کہ جن پاروں کو ہم نے آخر میں پڑھا ہے، یعنی 25ویں 26ویں پارے کو ہم نے آخر میں پڑھا ہے، وہ آج تک ہم کو کئی بار دہرانے کے بعد اعتماد بھی نہیں ہوتا پڑھ پائیں گے کہ نہیں پڑھ پائیں گے. لیکن پہلا پارہ آپ سے کوئی کہہ دے پورے سال جس نے نہ پڑھا وہ پہلا پارہ بغیر غلطی کے سنا دے گا، یہ میری گارنٹی ہے. کیوں؟ ایسی کیا خاص بات ہے پہلے پارے میں جو 30ویں پارے میں 29ویں میں نہیں تھی، 28ویں میں 27ویں میں نہیں تھی؟ یہ زیادہ متشابہات ہونے کی وجہ سے نہیں، ایسا نہیں. کیونکہ جب دماغ ہمارا بالکل فریش تھا اس موقع پر ہم نے ناظر قرآن بھی پہلے پارے سے کیا تھا، حفظ بھی پہلے پارے سے کیا تھا.
اگر ہم آخر کے 5 پارے ناظر قرآن بھی پڑھا دیں اور حفظ بھی کروا دیں تو آپ یقین مانیے سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا، یہ 5 پارے بچہ جہاں زیادہ متشابہات ہیں کبھی نہیں بھولے گا۔ دوسرا فائدہ، اگر اس بچے نے قرآن پاک حفظ کرنا کسی بھی مجبوری سے بند کر دیا تو وہ کبھی بھی نماز پڑھانے سے پیچھے نہیں ہٹے گا، وہ جہاں جائے گا نماز پڑھا سکتا ہے۔ اگر کسی نے شروع کے 5 پارے پڑھ لیے ہوں اور یاد ہوں، آپ دیکھ لیجئے، موازنہ کر لیجئے، ایسا کوئی بھی آدمی آپ کو نماز پڑھاتا ہوا نہیں ملے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ شروع کو پڑھ نہیں سکتا، وہ بہت لمبی لمبی ہیں اور آخر کی یاد نہیں، کیا کرے گا؟ چھوٹی چھوٹی صورتیں وہ پڑھ لیتا ہے، بس حافظ جی ہوتا ہے۔ یہ 5 پارے اس کو یاد ہو گئے تو انشاءاللہ قرآن پاک سے وہ تا زندگی جڑا رہے گا، کیونکہ قرآن پاک سے جڑنے کی جو کلید ہے وہ نماز اور تراویح ہے۔ اگر وہ تراویح پڑھائے گا تب بھی اس کو یاد رہے گا، نماز پڑھائے گا تب بھی اس کو یاد رہے گا۔ میں سمجھتا ہوں کہ میں اپنی بات تقریباً مکمل کر چکا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ حالانکہ مجھے چند باتیں اور مزید نورانی قاعدے اور ناظر قرآن سے بھی کرنی تھی جو بہت اہم مجھے لگتی تھی، اور حفظ قرآن کی بہت سارے مسائل، میں خالی مسائل گنا دیتا ہوں، آئندہ کبھی انشاءاللہ اللہ نے توفیق دی اور موقع دیا تو اس پہ بات کریں گے کہ بچوں کو قرآن پاک یاد کیوں نہیں ہوتا، بچوں کو قرآن پاک پارے سبق آموختہ کس طرح یاد کروانا چاہیے، زیادہ اسباب کیسے یاد ہوں، زیادہ پختہ کیسے یاد ہو، آج کا سبق کل بھی یاد رہے۔ اگر کسی نے آج سبق سنایا اور 1 گھنٹے کے بعد کوئی پہنچ جائے، بیٹا آج جو سبق آپ نے سنایا ہے مجھ کو سنا دیجئے، میں آپ سے گارنٹی سے کہتا ہوں بچہ اتنا کوئی اعتماد نہیں ہوتا کہ آپ کو سنا پائے، بہت کم ہوتے جو سنا دیں گے، اگلے دن تو بالکل نہیں سنا پاتے۔ یہ طریقہ کار ہے کہ آپ اگلے 3 دن کے بعد بھی انشاءاللہ سبق سنیں گے تو سبق ویسا ہی ازبر رہے گا۔ جب سبق ازبر ہوگا پارے سبق میں بھی اس کی وہ آئے گی، تاثیر آئے گی، اور پارے سبق پختہ ہوگا تو آموختہ کے اندر بھی اس کی تاثیر آتی ہے۔ ایسے بہت سارے مسائل ہیں، متشابہات کے مسائل ہیں، پارا صفحہ کے آخر تک پڑھانے کے مسائل اور اس کو حل کرنے کے طریقے ہیں کہ اگلا صفحہ یاد نہیں ہوتا، اور اس طرح کے مسائل ہیں۔ اللہ نے توفیق دی، انشاءاللہ پھر بات کریں گے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔